بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ المعاملات کورس کے جو بنیادی اور بڑے موضوعات تھے ان میں سے ایک موضوع شروع میں تھا مختصر سا معاملات اور فقہ وغیرہ کا تعارف اور اس سے متعلق کچھ چیزیں تھی۔ دوسرا موضوع جو تھا وہ خرید و فروخت سے متعلق تھا، خرید و فروخت اور اس کی تفصیلات، اقسام وغیرہ، خیارات، وہ ساری اس میں آ گئی۔ تو دوسرا موضوع بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ آج سے ہمارا یہ تیسرا موضوع ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ ربا اور سود سے متعلق چند بنیادی باتیں۔ ویسے تو ربا سے متعلق بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، باریکیاں بھی موجود ہے، لیکن یہاں جو بڑے بڑے اصولی باتیں ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ربا سے متعلق جو ہے ربا کے مباحث جو ہم پڑھیں گے وہ ان 8 نکات میں ہم ان کو جمع کرتے ہیں۔ ربا کا تعارف اور اقسام، ربا کی حرمت، پھر نمبر 3 پہ اموال ربویہ اور ان کی اقسام، ربا کی بنیادی صورتیں، اور پھر نمبر 5 پہ جنس کے اصول، قدر کے اصول، تقابض کا مطلب اور چند اہم ضوابط۔ تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں ربا سے متعلق، اور یہ تقریباً اکثر جو ہے حضرت شیخ تقی صاحب کی کتاب فقہ البیوع سے ہی مستنبط ہے، وہاں سے ہی لی گئی ہے۔ پہلی بات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ربا کا تعارف اور ربا کی اقسام ہے۔ ربا کا تعارف، ربا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا جیسے آپ کو پتہ ہے، اور لغت میں ڈکشنری میں اس کا معنی آتا ہے زیادتی، اضافہ۔ ربا یربو، بڑھوتری کو کہتے ہیں، ہر قسم کا اضافہ اور نفع۔ اردو میں عموماً اس کا ترجمہ جو ہے وہ سود کے ساتھ کیا جاتا ہے، حالانکہ سود اس کا صحیح معنی نہیں ہے، مکمل معنی، کیونکہ سود ایک خاص صورت ہے۔ ربا کا مفہوم ذرا وسیع ہے، اس کے اندر خرید و فروخت کا ربا بھی شامل ہے، جیسے آگے آئے گا۔ اور بنیادی یہی ہے کہ سود جو ہے وہ متعین رقم پر متعین اضافہ، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ لیکن ربا صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، ربا میں متعین رقم پر متعین اضافے کو بھی سود کہتے ہیں، اور ربا کے اندر آگے آپ 2 قسمیں دیکھیں گے تو اس میں خرید و فروخت کی کچھ صورتیں بھی ربا کے اندر آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے ربا، اور علامہ ابن عربی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے، ربا کی اصطلاحی تعریف۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر وہ اضافہ جو بغیر کسی معاوضے کے انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ربا، یعنی کل زیادت لم یقابلها عوض، ہر ایسا اضافہ جس کے مقابلے میں کوئی عوض وغیرہ انسان نے ادا نہ کیا ہو۔ تو یہ انہوں نے ایک عمومی تعریف کی ہے، باقی 2 قسمیں جو ہے آگے آئے گی تو ان میں سے ہر قسم کی الگ الگ تعریف کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ربا کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ربا النسیہ اور دوسری ہے ربا الفضل۔ یعنی عمومی طور پر علماء جب ربا کی قسمیں بیان کرتے ہیں تو ان 2 قسمیں کا تذکرہ کرتے ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل۔ ربا النسیہ یہی جو پہلی قسم ہے، اس کو ربا القرض، ربا الجاہلیہ اور ربا القرآن یہ بھی کہتا ہے۔ تقریباً یہ 4 نام ہے اس پہلی قسم کے، یعنی ربا القرض، ربا النسیہ، ربا الجاہلیہ، ربا القرآن، یہ ساری اس کے نام ہیں۔ اس پہلی قسم کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ القرض المشروط فیہ الاجل وزیادت مال علی المستقرض۔ ربا النسیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ قرض کا معاملہ جس میں ادائیگی کے لیے، یعنی قرض کی واپسی کے لیے کوئی مدت اور ٹائم مقرر کیا جائے، اور قرض لینے والے پر اضافی رقم اور نفع بھی لازم کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو قرض دیتا ہوں اس شرط پر کہ وہ مجھے اس پر اتنے اضافہ وغیرہ دے گا، تو باقاعدہ یعنی اس میں اضافے کی شرط لگانا یہ ربا النسیہ آتا ہے، اور ربا النسیہ کا عمومی طور پر تعلق جو ہے وہ قرض کے ساتھ ہوتا ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم جو ہے جس کو ربا الفضل کہتے ہیں، اسی کو ربا البیع اور ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔ ربا البیع
اور ربا الحدیث. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کا کوئی ایسا معاملہ جس میں کسی ایک فریق کو کچھ اضافہ مل رہا ہو بغیر کسی عوض کے، اور بشرط یہ کہ وہاں پر ربا کی علت بھی پائی جائے. یہ ہے اس کا مطلب ربا الفضل کا. میں دوبارہ بتاتا ہوں، خرید و فروخت کا ایسا معاملہ جس میں کسی ایک فریق کو بغیر کسی معاوضے اور عوض کے کوئی چیز مل رہی ہو بشرط یہ کہ وہاں پر ربا کی علت بھی پائی جائے. مثال کے طور پر ربا الفضل کی یوں تعریف کی جا سکتی ہے کہ الزیادہ فی مقدار احد البدلین المتماثلین عند المبادلہ. الزیادہ فی مقدار احد البدلین المتماثلین عند المبادلہ، ان مبادلہ اور خرید و فروخت کے معاملے کے وقت جو ہے وہ کسی ایک فریق کو کچھ اضافہ اور زیادتی مل جائے. اس کی انشاءاللہ آگے مزید تفصیلات آ جائے گی کہ مثلا سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہے یا چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، خرید و فروخت گندم کا گندم کے ساتھ ہو رہا ہے، تو بہر صورت اس میں اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ ربا الفضل ہے. اب یہ تو دو بنیادی قسمیں ہیں. دو باتیں آپ مزید ذہن میں رکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو پہلی قسم ہے ربا النسیہ، اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں، اور نہیں ربا القرآن. اور جو دوسری قسم ہے ربا الفضل، اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی قسم ہے ربا النسیہ، چونکہ زمانے جاہلیت میں یہی ربا رائج تھا کہ کسی کو قرض دیتے تھے اور اس کے لیے وقت اور ٹائم مقرر کر کے اس پر اضافی نفع لیتے تھے. تو اور قرآن کے اندر جو جتنی آیات آئی ہے وہ اسی کے بارے میں آئی، تو اسی لیے اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں، اور ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں اس کو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس کا رواج تھا. جو دوسری قسم ہے ربا الفضل، یہ اس کو ربا الحدیث اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت خصوصی طور پر احادیث میں آئی ہے. جس طرح وہ مشہور حدیث ہے نا صحیح مسلم وغیرہ میں کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اسی طرح آگے والشعير بالشعير بھی ہے. ان تقریباً اس میں چیزیں ہیں، التمر بالتمر، ملح بالملح، نمک ہے. اس طرح جو گندم کا تذکرہ بھی ہے اس میں، تو اس میں ہے یدم مثلا بمثل یدم بیدن فمن زاد او استزاد فقد اربا. اس طرح کے الفاظ ہے کہ جب اس کا تبادلہ ہم جنس چیزوں کا ہوگا اور اس میں کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہے. تو بہرحال چونکہ اس کی ممانعت حدیث سے معلوم ہے تو اس لیے اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو ربا الفضل ہے اس کو ربا البیع بھی کہتے ہیں نا، جیسے میں نے بتا دیا، کیونکہ یہ خرید و فروخت میں ہوتا ہے. کبھی کبھی خرید و فروخت کے معاملے میں جب جانبین سے کمی زیادتی نہ ہو، بالکل بھی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن وہاں پر اور ادھار وہاں پر ممنوع ہو، آگے آئے گا انشاءاللہ تفصیلی صورتیں آپ دیکھ لیں گے، ادھار ممنوع ہو تو پھر وہاں ادھار رکھنا ربا النسیہ میں آئے گا. یعنی گویا کہ ربا الفضل کے ضمن میں بھی ربا النسیہ پایا جا سکتا ہے، اس کو ربا النسیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں اور آپ گندم کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو 1 من گندم دینا چاہتا ہوں اور آپ سے 1 من گندم لے رہا ہوں. اب دونوں طرف گندم ہے، اگر کمی بیشی ہوگی، میں آپ سے اگر 50 کلو لوں گا اور آپ مجھے 40 کلو، میں آپ کو 50 کلو دوں گا اور آپ مجھے 40 کلو دے رہے ہیں گندم، تو یہ تو ربا الفضل ہو جائے گا کیونکہ کمی بیشی ہے. لیکن اگر بالکل برابر ہے، آپ بھی مجھے 40 کلو دے رہے ہیں، میں بھی آپ کو 40 کلو دے رہا ہوں، تو ربا الفضل تو نہیں ہے کیونکہ کمی بیشی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں ادھار بھی منع ہے، کیونکہ دونوں طرف چیزوں کی جنس ایک ہے تو ادھار منع ہوتا ہے، جیسے آگے آئے گا. تو اب اگر ہم ادھار رکھیں گے کسی ایک طرف تو یہ ربا النسیہ کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ادھار ممنوع ہے، اگر آپ ادھار رکھیں گے تو یہ ربا النسیہ ہے. تو ربا الفضل جو ہے اس کے ضمن میں، یا ربا البیع، اس کا اصل نام جو ہے ربا البیع رکھ رہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ربا البیع کے ضمن میں جو ہے وہ ربا النسیہ کا بھی وہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے. بہرحال یہ ربا کا تعارف اور اس کی بنیادی قسمیں تھی. اب آگے آ جائیے، ربا کی حرمت. ربا اور سود جو ہے یہ حرام ہے. اس کی حرمت پر تو بہت سارے قرآنی آیات موجود ہے، احادیث بھی موجود ہے. اس سلسلے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے مسئلہ سود، اس میں ان تمام آیات اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مثلا 2 آیات اور 1 حدیث میں نے صرف مثال کے طور پر یہاں ذکر کی ہے. ایک حدیث تو ابھی گزر چکی پیچھے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ٹھیک ہے، ایک یہاں پر بھی آ رہی ہے.
سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس. ٹھیک ہے، اسی کے آخر میں پھر یہ بھی ہے کہ انما البیع، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے اور خرید و فروخت جو ہے یہ سود کی طرح ہے، تو فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، خرید و فروخت کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے پھر اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، ایسا نہیں کرو گے تو. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اضعافا مضاعفا ایک اور آیت میں بھی ہے. تو اس طرح 5 آیات تو واضح طور پر موجود ہے قرآن کے اندر سود کی حرمت پہ، اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے. یہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سود کھانے والے، کھلانے والے پر، سود کے گواہ بننے والے، سود کے لکھنے والے پر. تو کتابت میں سود کے معاملے میں جو لوگ کتابت میں ملوث ہوتے ہیں سود کے معاملے میں، تو ان پر بھی لعنت آئی ہے. تو بہرحال سود کی حرمت میں کوئی مزید ایسی کوئی مطلب شکوک یا ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں کہ جس کو الگ سے تفصیل سے بیان کیا جائے، اتنی بات کافی ہے. تیسری بات کو ہم دیکھتے ہیں اموال ربویہ اور ان کی اقسام. ٹھیک ہے، اس کے تحت 3 باتیں آپ سمجھ لیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات ہے اموال ربویہ کا مطلب، یہ جو بار بار میں بتاتا ہوں آپ کو، اموال ربویہ، اموال ربویہ. اموال یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر اور مفرد جو آتا ہے وہ مال ہے، مال یعنی سودی مال. سودی مال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مال جس پر سود کے احکامات لاگو ہوتے ہیں. سود کے احکامات کون سے ہیں؟ وہ یہ آگے جو ہم پڑھیں گے نا، یہ ربا کی بنیادی صورتیں سمجھ لیجئے، یہی سود کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو احکامات ہیں وہ ایسے مال پر لاگو ہوں گے. اگر تو وہ اموال ربویہ نہیں ہے، ایسے سامان اور ایسا مال ہے جو ربوی مال نہیں ہے، تو اس پر کوئی سود کے احکامات اپلائی نہیں ہوتے. بہرحال اس کے تحت 3 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک اموال ربویہ کا مطلب، دوسری بات اموال ربویہ کی اقسام، اور تیسری بات اموال ربویہ کی علت. پہلی بات دیکھتے ہیں اموال ربویہ کا مطلب. اموال ربویہ کا مطلب ہے وہ مال، وہ چیزیں کہ جب آپ ان کا تبادلہ کریں گے تو اس تبادلے پر سود کے اصول اور احکام لاگو اور اپلائی ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ اموال، وہ چیزیں کہ جب بھی آپ ان کا تبادلہ کریں گے، ایکسچینج کریں گے، معاملہ کریں گے ان چیزوں کا، تو وہاں پر آپ نے سود کے اصولوں اور ربا کے جو شریعت نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، ورنہ تو خرابی پیدا ہو جائے گی اور سود میں آپ ملوث ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر وہ اموال ربویہ نہیں ہے تو تب پھر آپ وہاں سود کے اپلائی احکامات اور اصولوں کو نہ دیکھیں، وہاں پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی، وہاں پھر آپ سود میں ملوث نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں سب سے پہلے یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم سود کے احکام اور سود کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو کنفرم کرنا ہے، تو وہی چیزیں اموال ربویہ ہے. اب ان کو کنفرم کرتے آ جائیے. دوسری بات اموال ربویہ کی اقسام. دیکھیے اموال ربویہ کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے منسوسی اموال ربویہ، دوسری قسم کو کہتے ہیں قیاسی اموال ربویہ. منسوسی اموال ربویہ کا مطلب ہے وہ مال، وہ چیزیں جس کی باقاعدہ نصوص میں قرآن یا سنت کی یا احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ بھئی ان چیزوں کے تبادلے میں سود آ سکتا ہے، ان چیزوں کے تبادلے میں سود کی احکام کو مد نظر رکھنا ہے. تو جن چیزوں کا تذکرہ باقاعدہ احادیث میں واضح طور پر آیا ہے وہ چیزیں منسوسی اموال ربویہ ہے، کیونکہ ان پر نص موجود ہے نا، ان کو کہتے ہیں منسوسی اموال ربویہ. مثال کے طور پر جیسے ابھی میں نے پیچھے آپ کو ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا، اس حدیث میں تقریباً 6 چیزوں کا تذکرہ ہے. سونے کا، تو سونا اموال ربویہ میں سے ہے. چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک، یہ 6 چیزیں ایسی ہے کہ جن کا باقاعدہ احادیث کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ جب آپ ان کا تبادلہ کریں گے اور دونوں جانب ایک جنس کی چیز ہو تو آپ نے بالکل برابری کرنی ہے، کمی زیادتی نہیں کریں گے. سود کا حکم ہے. اور اگر دونوں طرف کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہے تو ٹھیک ہے آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں لیکن ادھار نہیں رکھیں گے آپ.
بہرحال وہ تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن یہ چیزیں ہیں منسوسی اموال ربویہ. تو ان چیزوں کا جب بھی تبادلہ ہوگا، ایکسچینج ہوگا آپس میں، سونے کا سونے کے ساتھ، یا چاندی کا چاندی کے ساتھ، یا سونے کا چاندی کے ساتھ، گندم کا گندم کے ساتھ، یا گندم کا جو کے ساتھ، یا جو کا جو کے ساتھ، یا جو کا تمر اور کھجور یا نمک کے ساتھ، ان کا جب تبادلہ ہوگا تو وہاں پر سود کے اصولی احکام کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے منسوسی احکام، منسوسی اموال. دوسری قسم ہے قیاسی اموال ربویہ. قیاسی اموال ربویہ کا مطلب یہ ہے، یعنی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی حدیث کے اندر ہمیں چیزیں تو معلوم ہو گئی کہ ان چیزوں کا جب تبادلہ ہوگا تو وہاں سود کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور بھی چیزیں ہیں کہ جہاں پر سود کے اصول وغیرہ لاگو ہوں گے اور سود کے احکامات لاگو ہوں گے یا نہیں ہیں؟ اور بھی چیزیں ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں کچھ جیسے کہ بعض اہل ظواہر کا شاید، یا کچھ ایسے علماء ہیں، علماء تو نہیں، کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہتا ہے کہ نہیں بھائی، دنیا میں صرف ان چیزوں میں سود اپلائی ہو سکتا ہے. وہ چیزیں جن کا احادیث میں ذکر آیا ہے، سونا چاندی، گندم جو، نمک اور کھجور. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں دنیا میں سود جاری نہیں ہو سکتا. تو ان کے یہاں قیاسی اموال ربویہ ہے ہی نہیں. لیکن جو جمہور علماء ہے، ائمہ اربعہ اور دیگر تقریباً تمام علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سود اتنی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ سود کا تعلق صرف ان چیزوں کے ساتھ ہو جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے. حدیث میں تو ہمیں اصول دیا گیا ہے، اس اصول سے ہم اس اصول میں غور کریں گے، اس حدیث میں اور دیگر احادیث میں غور و فکر کر کے، اجتہاد کر کے کچھ ایسے اصول و ضوابط نکالیں گے کہ وہ اصول و ضوابط دیگر جگہوں پر ہم جب اپلائی کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس حدیث کی چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو اموال ربویہ ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو ہم کہیں گے قیاسی اموال ربویہ. یعنی جن چیزوں کا تذکرہ احادیث میں آ گیا ہے، ان چیزوں کے علاوہ دیگر وہ تمام چیزیں قیاسی اموال ربویہ ہیں جہاں جہاں پر بھی سود کی بنیادی علت پائی جائے. یعنی قرآن اور حدیث میں غور و فکر کریں گے اور بنیادی ریزن اور علت نکالیں گے کہ حدیث میں ان چیزوں کو اموال ربویہ کیوں کہا ہے، قرآن نے سونا چاندی اور کھجور وغیرہ کو کیوں خاص کیا چیزوں کو. تو وہ جو کیوں کا جواب ہے، جب اس کیوں کا جواب مل جائے گا تو آپ کو ریزن اور علت معلوم ہو جائے گی. وہ ریزن اور علت جہاں جہاں آپ اپلائی کریں گے وہاں وہاں وہ چیز سودی اور وہ چیز اموال ربویہ ہوگی اور قیاسی اموال ربویہ ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو کہیں گے قیاسی اموال ربویہ. مثلا چاول کا ذکر احادیث میں نہیں ہے، لہذا چاول قیاسی اموال ربویہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جن چیزوں کا یعنی دیگر جو چیزیں ہیں، مکئی ہو گئی، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے تو وہ قیاسی اموال ربویہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کہیں گے قیاسی اموال ربویہ. دو قسمیں سمجھ آ گئی. اب یہیں سے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اموال ربویہ کی علت کیا ہے. یعنی آپ نے ہمیں اتنا تو بتا دیا کہ حدیث میں چیزوں کا تذکرہ آیا ہے کہ چیزیں کیا ہے، اموال ربویہ. ان چیزوں میں ہم غور کریں گے کہ حدیث میں ان چیزوں کو کیوں لیا ہے. اس کیوں کا جواب جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہمیں علت معلوم ہو جائے گی. اور وہ علت کیا ہے ان چیزوں کی، کہ وہ علت ہم اٹھائیں اور اس علت کو ہم دیگر جگہوں پر اپلائی کریں اور ہمیں دیگر نئی چیزوں کا پتہ چلے کہ یہ والی چیز بھی اموال ربویہ میں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر اموال ربویہ منسوسی اموال ربویہ کی علت اپلائی ہو رہی ہے. اسی طرح یہ چیز بھی اموال ربویہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر منسوسی اموال ربویہ کی علت اپلائی ہو رہی ہے. تو وہ علت کیا ہے، وہ بنیادی ریزن کیا ہے جس کو ہم ہر جگہ اپلائی کریں گے. تو تمام فقہا نے احادیث میں غور و فکر کر کے کچھ مختلف اوپینین اختیار کیا ہے. کچھ فقہا نے ایک جیسی علت نکالی، کچھ فقہا نے دوسری علت نکالی. مثلا 4 قسم کے اوپینین ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ربا یا اموال ربویہ کی بنیادی علت کیا ہے. وہ کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں، طعم اور ثمنیت مع الجنس. ان کے ہاں علت یہ ہے، طعم اور ثمنیت مع الجنس. یعنی کیا مطلب؟ طعم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھانے پینے کی چیز ہو اور ساتھ ساتھ میں دونوں جن چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ دونوں چیزیں ہم جنس بھی ہو. کیونکہ اگر دونوں چیزیں جو تبادلہ ہو رہا ہے وہ اگر ہم جنس نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے پھر وہاں پر سود کے احکام لاگو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کھانے پینے کی چیز ہو جنس کے ساتھ،
دونوں چیزوں یعنی جنس کو وہ شرط مانتے ہیں نا. تو کھانے پینے کی چیز ہو, ثمنیت کا مطلب یہ ہے جس کو بطور آلے تبادلہ کی یوز کیا جائے, ثمن جیسے سونا ہے, چاندی ہے, کرنسی وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, ثمنیت. تو وہ کہتے ہیں کھانے پینے کی چیز ہو یا ثمن ہو, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ میں جنس بھی ہو, جنس کو شرط مانتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں بنیادی علت ہے. اب جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اموال ربویہ ہیں فقہاء شافعیہ کے ہاں, جو بھی کھانے کی چیز ہوگی اس دنیا میں. تو جب ان کا تبادلہ ہوگا, اور تبادلہ بھی ہم جنس چیزوں کا ہوگا, مثلا چاول کا چاول کے ساتھ تبادلہ ہوگا, دال کا دال کے ساتھ تبادلہ ہوگا, دونوں کی جنس ایک ہوگی, تو وہاں وہ کہتے ہیں بھئی کمی بیشی حرام ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اموال ربویہ کی علت پائی جا رہی ہے. یا ثمنیت, ہر وہ چیز جس کو آلے تبادلہ کے طور پر یوز کیا جاتا ہو, خواہ وہ پرانے زمانے میں تانبے کے سکے ہو, آج کل کے کاغذی کرنسی ہو, جو بھی ہو, ان کا تبادلہ ہوگا اور دونوں جانب جنس ایک ہوگی تو کمی بیشی سے سود ہوگی. تو یہ فقہاء شافعیہ کی ہاں ہے کہ بھئی ربا کی جو بنیادی علت ہے اموال ربویہ کی وہ ہے طعم والثمنیہ مع الجنس. دوسری رائے امام مالک رحمہ اللہ کی ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربا یا اموال ربویہ کی جو بنیادی علت ہے وہ ہے قوت و ادخار مع الجنس. قوت و ادخار مع الجنس. قوت کا مطلب ہے غذائیت والی چیزیں. قوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غذائیت والی چیزیں, ہر وہ چیز جس کو غذا کے طور پر یوز کیا جاتا ہو. اور ادخار کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے, تو ان کے ہاں بنیادی چیز یہ ہے قوت اور ادخار. ہر وہ چیز جو کھانے پینے کی ہوگی اور غذا کے طور پر یوز ہوگی تو اس پر سود کے احکام لاگو ہوں گے. ہر وہ چیز جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہو بعد کے وقت کے لیے, اس پر سود کے احکام لاگو ہوں گے. اب مال جنس کا کیا مطلب ہوگا؟ مال جنس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ان کا تبادلہ ہم جس چیز کے ساتھ ہوگا تو وہاں کمی بیشی حرام ہوگی. یہ فقہاء مالکیہ کی رائے ہے. فقہاء حنابلہ کی مختلف روایات ہے. تیسری رائے, ایک روایت میں فقہاء شافعیہ کی طرح ہے, دوسری روایت جو ہے وہ فقہاء مالکیہ کی طرح بھی ہے, اور ایک روایت فقہاء حنفیہ کی طرح ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو چوتھی رائے فقہاء حنفیہ کی ہے. فقہاء حنفیہ کے ہاں اموال ربویہ کی علت جو ہے وہ ہے قدر مع الجنس. قدر مع الجنس, اس کو سمجھنا ہے. قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کیلی ہونا یا وزنی ہونا. کیلی ہونا یا وزنی ہونا, ٹھیک ہے. اور مال جنس کا کیا مطلب ہوگا کہ بھئی جنس بھی ہو, دونوں طرف کی چیزوں کی جنس اگر ایک ہوگی تو کمی بیشی حرام ہوگی. ہاں جنس الگ الگ ہوگی تو اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہے احکامات. تو بہرحال حنفیہ کے ہاں بنیادی علت کیا ہے؟ اصل علت وہ ہے قدر. تو قدر کا کیا مطلب ہوگا کہ ہر وہ چیز جس کو کیل کے ذریعے ماپا جاتا ہو. کیل پرانے زمانے میں ایک برتن ہوتا تھا جس میں ماپ کر چیزیں بیچی جاتی تھی, گندم وغیرہ اس زمانے میں, جس کا وزن نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں, بلکہ اس برتن کے ذریعے اس کو ماپا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں کیلی اشیاء, یا وہ وزنی اشیاء ہو. تو اب ہر وہ چیز جو وزنی ہوگی وہ حنفیہ کے ہاں وہ اموال ربویہ ہے. اب جب اس کا ہم جس چیز کے ساتھ تبادلہ ہوگا, مثلا چونا ہے نا, چونا دیکھ لیجیے آج کل بکتا ہے نا بازاروں میں, وزنی ہے. اب حنفیہ کے ہاں یہ اموال ربویہ میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی یہ وزنی چیز ہے. تو جب وزنی چیز ہے تو اب اگر چونے کے ساتھ تبادلہ ہوگا تو کمی بیشی حرام ہوگی, کیونکہ جنس ایک ہے. ہاں جنس الگ الگ ہو گیا, یا ایک جانب چونا ہے اور دوسری جانب کرنسی ہے, تو ٹھیک ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جتنی بھی کرنسی دینا چاہے دے دے, اور جتنا بھی چونا وہ تو الگ چیز ہو جائے گی, وہ پھر سود میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بنیاد. اور فقہاء شافعیہ جو ہے وہ چونے کو اموال ربویہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے ان کے ہاں جو ہے وہ دو چیزیں تھی, قوت طعم کھانے پینے کی چیز, چونا کھانے پینے کی چیز نہیں ہے, اور ثمنیت یعنی کہ اس کا ثمن ہونا, وہ بھی چونا نہیں ہے. تو چونے کو وہ اموال ربویہ نہیں مانیں گے. پھر وہ کہتے ہیں بھئی چونے کا چونے کے ساتھ تبادلہ ہو تو بس زیادہ کمی بیشی جائز ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ حنفیہ کے ہاں اصل پوائنٹ جو ہے وہ ہے قدر.
ٹھیک ہے کہ ہر وہ چیز جس میں قدر پائی جائے گی، یعنی جو چیز وزنی ہے یا جو چیز کیلی ہے، کیل تو آج کل خیر تقریباً اس کا استعمال ناممکن ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ بس وزنی چیزیں ہوں تو یا جس کو کیل کے ذریعے ماپا جاتا ہو تو وہ اموال ربویہ میں سے آئے گی۔ ہاں پھر جنس کو بھی دیکھیں گے ساتھ، اگر پھر دونوں کی جنس بھی ایک ہوگی تو دونوں جانب کی چیزوں کا کمی بیشی بھی جائز نہیں ہوگی اور ادھار بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر دونوں جانب کی چیزیں سودی ہے، لیکن سودی ہے یوں کہ مثلا ایک جانب جو ہے وہ چاول ہے اور دوسری جانب چونا ہے، تو دونوں سودی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے تو کمی بیشی پھر حنفیہ کے ہاں جائز ہو جائے گی۔ وہ انشاءاللہ آگے پڑھ رہے ہیں ہم، آگے صورتیں اس کی آ رہی ہے کہ جہاں صرف قدر پائے جائے تو کیا حکم ہوگا، جہاں صرف جنس پائی جائے وہاں کیا حکم ہوگا، جہاں قدر اور جنس دونوں پائے جائے تو کیا حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر یہ تیسرے پوائنٹ کا خلاصہ، اموال ربویہ اور ان کی اقسام۔ اس کے دیکھ لیتے ہیں ربا کی بنیادی صورتیں اور ان کا حکم۔ یہ فقہائے حنفیہ کی رائے کے مطابق ان کو میں نے یہاں مختصراً جمع کیا ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے فقہائے حنفیہ کے ہاں دو چیزیں تھی، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، کون کون سی چیزیں تھی وہ؟ قدر اور جنس۔ قدر اور جنس، ان دونوں کو آپ سمجھ لیجئے دو علتیں۔ ٹھیک ہے، تو قدر کا مطلب کیا ہوگا کہ دونوں جانب کی چیزوں کا آلہ پیمائش ایک ہو، ان دونوں وزنی ہے یا دونوں کیلی ہے تو اس کو کہتے ہیں آلہ پیمائش دونوں کا ایک ہو۔ ٹھیک ہے، پیمانہ کیل یا وزن کرنے کا۔ اور جنس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں چیزوں کی ذات ایک جیسی ہو۔ تو بنیادی طور پر ربا کی بنیادی صورتیں دو ہے اور دوسری صورت کے اندر بھی دو صورتیں، تو کل ملا کے تین صورتیں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں علتیں موجود ہو۔ دونوں علتیں موجود ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ دو ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، دو پارٹیز ہے، وہ ایک پارٹی دوسری پارٹی ایک دوسرے کو ایسی چیزیں دے رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کی قدر بھی ایک ہو، یعنی آلہ پیمائش بھی ایک ہو، دونوں وزنی ہے دونوں کے لیے ہے تو دونوں کی آلہ پیمائش بھی ایک ہے اور دونوں کی جنس بھی ایک ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ، دونوں چیزیں کا آلہ پیمائش بھی ایک ہے، دونوں کی جنس بھی ایک ہے۔ سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ، دونوں کا کیا ہے؟ جنس بھی ایک ہے، آلہ پیمائش بھی ایک ہے۔ چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ، چاول کا چاول کے ساتھ تبادلہ، چونے کا چونے کے ساتھ تبادلہ، تو جنس بھی ایک ہے اور دونوں جانب کی چیزوں کی آلہ پیمائش بھی ایک ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اس صورت کا حکم کیا ہے؟ اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے، دونوں جانب برابری ضروری ہے، بالکل کمی بیشی جائز نہیں، اور ادار بھی جائز نہیں ہے، اور ادار بھی جائز نہیں ہے۔ دونوں جانب کی چیزوں کو فی الفور ایک دوسرے کو دینا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آج 10 کلو چاول دے رہا ہوں اور آپ مجھے اس کے بدلے میں جو چاول دیں گے وہ 2 مہینے بعد یا 2 دن بعد یا 4-5 دن بعد دیں گے، نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں اس کو فقہاء یوں فرماتے ہیں کہ جہاں قدر اور جنس دونوں ہو وہاں تفاضل اور نسیئہ دونوں حرام ہیں۔ تفاضل کا مطلب ہوتا ہے کمی بیشی، نسیئہ کا مطلب ہے ادار۔ ٹھیک ہے، میں یہ ابھی آخری لفظ میں نے مشکل بتا دیے لیکن مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب دونوں چیزوں کی قدر بھی ایک ہو اور جنس بھی ایک ہو تو وہاں تفاضل بھی جائز نہیں ہے اور نسیئہ بھی جائز نہیں۔ اب دوسری صورت کی طرف آئیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ایک علت موجود ہو۔ ایک علت کا مطلب کیا؟ صرف قدر موجود ہے یا صرف جنس موجود ہے، یعنی دونوں جانب کی چیزوں کی صرف جنس ایک ہے، پیمائش الگ الگ ہے، یا دونوں جانب کی چیزوں کی صرف پیمائش ایک ہے، جنس الگ الگ ہے۔ دو صورتیں نکلتی ہیں نا اس کے تحت۔ تو اب دیکھیے ان دونوں صورتوں کو کہ صرف جنس کی علت ہو، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب کی چیزوں کا تبادلہ جو ہو رہا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو چیز دے رہی ہے، اس میں دونوں جانب میں جنس تو ایک ہے دونوں چیزوں کی، ہاں دونوں چیزوں کی جنس تو ایک ہے، لیکن وہاں آلہ پیمائش نہیں ہے، یعنی یا تو آلہ پیمائش سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یعنی نہ وہاں پر کیل ہے نہ وزن، کیل وزن نہیں ہے، عددی چیزیں ہیں مثلا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مثلا اب سمجھ لیجیے کیلے ہمارے ہاں عددی، انڈے بھی عددی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ایک انڈا دے کر 2 انڈے دینا۔
اب جنس تو دونوں طرف ایک ہے، لیکن یہاں پر پیمائش یا قدر موجود نہیں ہے، کیونکہ قدر میں کیا چیزیں آ رہی تھی، کیل یا وزن، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس طرح سے صرف ایک چیز موجود ہے، وہ جنس. یا آسان مثال لیجئے، بکری کا بکری کے ساتھ تبادلہ، بکری کا بکری کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو جنس ایک ہے کہ نہیں، لیکن قدر یہاں پر سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ زندہ بکری وزنی تو نہیں ہوتی، اس کے وہ وزن کے طور پر نہیں بیچی جاتی، تو دونوں چیزوں میں سرے سے قدر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے پہلی صورت کہ صرف ایک علت موجود، دونوں کا حکم ایک ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں کا حکم ایک ہے. دوسری صورت ہے کہ صرف قدر کی علت موجود ہو، جنس موجود نہ ہو. کیا مطلب؟ کہ دو پارٹیز جو دو چیزوں کا تبادلہ کر رہی ہے، ایکسچینج کر رہی ہے، وہ دونوں چیزیں جنس، دونوں چیزوں کی ذات مختلف ہے، ہاں پیمائش ایک ہے. مثلا گندم کا تبادلہ ہو رہا ہے چاول کے ساتھ، میں آپ کو گندم دے رہا ہوں، آپ مجھے چاول دے رہے ہیں، قدر موجود ہے کہ نہیں؟ چاول اور گندم دونوں وزنی ہے، تو ٹھیک ہے بھئی قدر موجود ہے، لیکن جنس موجود نہیں ہے. کیوں؟ دونوں کی جنس الگ الگ ہے، ایک طرف گندم ہے، دوسری طرف چاول ہے، تو جنس موجود نہیں ہے سرے سے. تو جب جنس نہیں ہے اور قدر ہے، اب ان دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے. نمبر ایک کبھی کہ صرف جنس ہو علت نہ ہو، یا صرف قدر ہو، صرف جنس ہو قدر نہ ہو، یا صرف قدر ہو اور جنس نہ ہو. دونوں صورتوں کا سیم ایک ہی حکم ہے. وہ کیا؟ کہ کمی بیشی جائز اور ادار جائز نہیں ہے. کمی بیشی جائز ہے اور ادار جائز نہیں ہے. مثلا ایک انڈے کو 2 انڈوں کے بدلے میں بیچنا جائز ہے، لیکن ادار جائز نہیں ہے. 10 کلو گندم کے بدلے میں 5 کلو چاول دینا جائز ہے، لیکن ادار جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ادار کا کیا مطلب ہے؟ ادار کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ٹائم فکس کر دیا جائے کہ کل آ کے لے لینا. وہ جو کچھ دیر کا ہوتا ہے کہ چیز متعین کر کے سائڈ پہ رکھ دی کہ یہ لو آپ کے 5 کلو چاول، اور میں نے آپ کو 10 کلو گندم دے دی، آپ میں نے کہا ہاں یہ میرے 5 کلو چاول ہے نا، ہاں میں کچھ دیر میں آ کے لے رہا ہوں. وہ تو ادار نہیں ہے نا. ادار کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بھائیوں میں، کیا مطلب ہے؟ کہ باقاعدہ اس کے ٹائم فکس کر دیا جائے کہ بھئی کل میں لوں گا، پرسوں دوں گا، اس طرح کر کے مؤخر. وہ جو کچھ دیر کی تاخیر ہوتی ہے کہ میں آتا ہوں کچھ دیر میں آ کے لے لیتا ہوں یا اس طرح، وہ ادار نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر ربا کی بنیادی صورتیں اور اس کا حکم. ٹھیک ہے. وہ موجودہ کرنسی ونسی یہ چیز آگے آ رہی ہے، اس کو پھر آگے دیکھیں گے آگے انشاءاللہ. یہ تقریباً 4 پوائنٹ ہو گئے، باقی انشاءاللہ 5 اور 6 اور 7 اور یہ پھر آ جائے گا 8. اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے.